السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے جی۔ تو عشق رخ بائی عائشہ نور کا ناول قسط 13 آپ کے لیے پیش ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو میں نے کچھ وہاج نمل کے اور اس کے بعد کاظم شاہ اور رخ کے میں نے بولڈ سین نہیں ڈالے، اس کے لیے علیحدہ سے آپ کو PDF بائی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہاج نمل کو بازو سے پکڑے لاتے ہوئے کمرے میں پھینکا، وہ نرم گرم قالین پر گری۔ نمل ڈر سے کھسکتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگی۔ وہاج اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کا چہرہ دبوچا۔ گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ لیتی۔ سب کو پتہ چلتا وہاج شاہ نے اپنی منکوحہ سے سکون لینا چاہا۔ نمل کو اس کی انگلیاں اپنے جبڑوں میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، وہ درد ہو رہا تھا تو اماں نے روتے دیکھ لیا۔ نمل ڈرتے ہوئے تھوڑا پیچھے کھسکی۔ سوری وجی، نام نہیں۔ وہاج نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی دبائی۔ جب اس کمرے کی بات باہر گئی تھی تم تب ہی وجی کہنے کا حق کھو چکی تھی۔ نہیں، پلیز ایسے نہ کہیں۔ نام نہیں، شاہ سائی ہوں میں، آج سے تمہارے لیے۔ تم نے میرا اعتبار، بھروسہ توڑا ہے۔ تم نے آج وہاج شاہ کو توڑا ہے۔ نمل وہاج شاہ، آج سے تم میرے سامنے ویسے ہی رہو گی جیسے ہمارے گاؤں کی عورتیں رہتی ہیں۔ آج سے دوستی، پیار، محبت سب ختم۔ نمل کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ نمل نے وہاج کے پاؤں پکڑنے چاہے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اپنی الماری کے اندر بنی ایک اور الماری کھولی۔ نمل کی نظر جب اس الماری پر پڑی، نمل کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ اس الماری میں ہر طرح کی نائٹیز تھی، برانڈڈ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہاج نے بلیک نائٹی کھینچ کے اتاری اور واپس سے الماری کو لاک لگا دیا۔ یہ لو، رات کو مجھے تم اس میں نظر آؤ۔ اس نے نائٹی اس کے چہرے پر پھینکی۔ تمہیں آج رات بتاؤں گا اصلی پیاس کیا ہوتی ہے۔ اس کمرے کا ایسا کوئی بھی کونا نہیں جس میں تمہاری سسکیاں نہ نکلوائیں میں نے۔ وہاج جیسے ہی باہر جانے لگا، اس نے پیچھے مڑے بغیر کہا، موقع ہے تمہارے پاس نمل وہاج شاہ اس کمرے سے نکلنے کا، نہیں تو پوری زندگی میری دہشت زدہ غربت سہنی پڑے گی۔ وہاج کہتے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے کانوں میں نمل کی چیخیں پڑی تھیں۔ وہاج نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور داڑھی میں جذب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا نمل مر جائے گی
کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ کاظم شاہ اپنے وعدے کے مطابق روح کو شاپنگ کے لیے لے آیا۔ اس وقت وہ چھوٹی سی لڑکی بڑی سی چادر میں اپنا چہرہ ڈھکے کاظم شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ کاظم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ماں رخ پہلی بار اتنے بڑے مال میں آئی تھی۔ وہ تو آنکھیں پھیلائے ہر کسی کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ کاظم شاہ رخ نے آواز دی مگر اتنے شور میں وہ نہ سن سکا۔ رخ نے اپنا ہاتھ کھینچا جو کاظم شاہ نے پکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں چل چل کر۔ اسے چلتے ابھی 5 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ کاظم شاہ نے اس ڈرامے باز لڑکی کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ سامنے ایک لیڈیز گارمنٹ شاپ تھی۔ چلو بس ہم پہنچ گئے۔ کاظم اسے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ وہ شاپ نہیں، مال کے اندر ایک مال تھا جہاں لیڈیز سے ریلیٹڈ ہر چیزیں تھیں۔ جوتے، کپڑے، میک اپ، جویلری، بیگز۔ کاظم اس کے لیے کپڑوں کی طرف آیا۔ کاظم شاہ، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ ماں رخ نے اپنا نقاب نیچے کھینچا۔ کاظم سر جھٹکتا رہ گیا۔ رخ نے آج پہلی بار اتنی بڑی چادر رکھی تھی اور نقاب کیا تھا۔ کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اسے جو سوٹ پسند آتا رہا وہ لیتا رہا۔ رخ کی نظر شیشے کے فریم میں لگے ایک سفید باربی فراک پر پڑی جو دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ کتنا مہنگا ہے۔ کاظم شاہ نے 20 سے 25 سوٹ رخ کے لیے لیے۔ اب وہ جوتے والے سیکشن میں آیا۔ ہیلو سر، ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایک درمیانی عمر کی لڑکی اس کے پاس آئی۔ رخ نے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا جو تنگ سے کپڑے پہنے، چہرے پر 1 کلو میک اپ لگائے اس کے شوہر کے سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ نے اسے گھر سے سمجھا کر بھیجا تھا کاظم شاہ کو کسی لڑکی سے بات نہیں کرنے دینا، نہیں تو وہ تمہارے کاظم شاہ کو لے کر بھاگ جائے گی۔ اس سے پہلے کاظم جواب دیتا، رخ فوراً سے بول پڑی، نہیں، کاظم شاہ کو تمہاری بات نہیں سننی۔ رخ نے کاظم شاہ کا بازو کھینچنا شروع کیا۔ رخ صبر کرو۔ نہیں، یہ لڑکی آپ کو لے کر بھاگ جائے گی، رخ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کاظم آنکھیں پھیلائے رخ کو دیکھ رہا تھا جبکہ اس لڑکی کو رخ پر جی بھر کر غصہ آیا۔ وہ لڑکی پیچھے اپنی ورکرز کے ساتھ شرط لگا کر آئی تھی کہ اس خوبصورت نوجوان کا نمبر لے کر ہی آئے گی۔ اس لڑکی نے اپنی ٹی شرٹ آگے سے کھینچ کر تھوڑی سی نیچے کی ہوئی تھی مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ سامنے کھڑا شخص جس کا ہونا چاہتا تھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیوی کا دیوانہ تھا۔ اسے اب کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ رخ کاظم شاہ کو لے کر دوسری طرف آ گئی۔ یار رخ، کیا ہوا؟ کاظم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ وہ اچھی نہیں تھی، گندی تھی، دوپٹہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا اس نے۔ آپ بس میرے شوہر ہیں۔
روح کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا وہ لڑکی اس کا شوہر لے کر بھاگ جائے گی۔ فاطمہ نے اچھا خاصا اسے ڈرا کر بھیجا تھا۔ کاظم نے جلدی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور اس کے آنسو چن لیے۔ کافی لوگوں نے حسرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ کاظم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں بس اپنی روح کا شوہر ہوں۔ میں اپنی روح کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ روح کا سر بامشکل کاظم شاہ کے سینے تک آ رہا تھا۔ وہ اس سے ہائٹ میں اچھی خاصی چھوٹی تھی، مگر کسے پرواہ تھی؟ اس نے دل سے قبول کیا تھا اس چھوٹی سی گڑیا کو۔ کاظم شاہ نے جب دیکھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، اس نے روح کا چہرہ ڈھکا۔ روح، اگر آپ کا چہرہ کوئی دیکھے گا تو مومن شاہ مجھے سرداری سے ہٹا دیں گے۔ روح نے جلدی سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نقاب ٹھیک کیا۔ کاظم شاہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ اس کی سرداری بچانے کے لیے کیا کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کاظم شاہ نے کپڑوں کے ساتھ اس کے کچھ پرسنل چیزیں بھی خرید لی۔ سائز تو پتہ نہیں تھا، مگر اندازے سے سب لیا تھا، روح کی آنکھ سے بچا کر، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا ہنگامہ کرتی۔ جویلری شاپ میں اس کے لیے ایک لاکٹ آرڈر کیا، جس پر لکھوایا تھا شاہ رخ۔ اس نام پر چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑوائے۔ آدھے گھنٹے کا ٹائم لیا جویلری مینیجر نے۔ تب تک کاظم شاہ رخ کی باقی شاپنگ کرنے چلا گیا۔ کاظم شاہ، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ رخ سچ میں رونے والی ہو گئی۔ اچھا بس اب تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ رخ جو کہتی گئی وہ پیک کرواتا گیا۔ وہ جانتا تھا رخ یہ سب نہیں کھا پائے گی، مگر پھر بھی اس نے انکار نہیں کیا اور کافی زیادہ فاسٹ فوڈ پیک کروا لیا۔ سارا سامان اس کے گارڈز نے پکڑ رکھا تھا۔ واپسی میں جویلری شاپ سے روح کا لاکٹ پکڑا، پیمنٹ کی اور فوراً سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ روح نے نقاب اتارا اور فوراً سے برگر کھانے لگی۔ کاظم شاہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بے دھیانی میں برگر کھاتے وقت اس کے ساس روح کی ہونٹوں پر لگ گئی۔ کاظم شاہ کی نظر جب اس کے ہونٹوں پر پڑی تو اس نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں کچلا۔ اس نے آگے بڑھتے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی ساس صاف کی۔ دل میں سوچا، اب 2 سال رومانس کرنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا سب سے بڑا نقصان اپنے جذبات کو گولی مار دو، دل میں سوچتے ہوئے مسکرایا اور گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی۔ پیچھے گارڈز کی 3 گاڑیاں تھیں جو کافی فاصلے پر تھی۔ کاظم شاہ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا مجھ سے فاصلے پر رہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا رخ یہ سب دیکھ کر ڈر جائے۔ کاظم شاہ کے گارڈز بھی تو اس کی طرح اچھے خاصے جن تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ مومن شاہ ابھی تک حویلی واپس نہیں آئے تھے اور نہ بتا کر گئے تھے کہاں جا رہے ہیں۔ نور کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ سردی کی وجہ سے 6 بجے شام دھند ہو جاتی تھی۔ نور کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ مومن شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ نور کی جیسے ہی نظر مومن شاہ پر پڑی، نور بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ تو اس اچانک افتاد پر چکرا کر رہ گئے۔ نور ان کے
سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو کسی کا احساس نہیں، آپ کی بلا سے کوئی مرے یا جیے، آپ کو صرف اپنی فکر ہے۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، میرا سانس اٹکا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے آ رہے تھے مجھے۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور خبردار، جو آپ نے بھی مجھے بلانے کی کوشش کی۔ مومن شاہ تب سے اب سمجھے تھے ماجرا کیا ہے۔ دیر سے گھر آنے کی وجہ سے نور بیگم نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مومن شاہ مسکراتے اپنے بازوں کے حصار میں نور کو لیا۔ نور نے اور رونا شروع کر دیا۔ اور رونا ہے کہ بس؟ مومن شاہ نے نور کے بالوں پر لب رکھتے کہا۔ شاہ جی، شاہ قربان اپنی جان پر۔ نور روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس وقت کمرے میں ڈم لائٹ آن تھی۔ مومن شاہ نے نور کو اپنے بازوں میں اٹھایا۔ میں گر جاؤں گی شاہ جی۔ میں گرنے دوں گا تب گریں گی نا آپ۔ مومن نے لاتے نور کو بیڈ پر لٹا دیا اور کمفرٹر اس کے اوپر اچھی طرح سیٹ کیا۔ میں کپڑے چینج کر کے آیا۔ مومن نے نور کے ماتھے پر لب رکھے اور واش روم چلا گیا۔ نور نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ خان کے بیٹوں کی جب سے لڑائی ہوئی تھی، نور ڈر گئی تھی۔ 10 منٹ بعد مومن آ کر نور کے ساتھ لیٹ گئے اور نور کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر اپنے لب نور کے ماتھے پر رکھے۔ شکریہ نور، آج آپ نے میرا گھر بکھرنے سے بچا لیا، نہیں تو میں شاید وہاج کو حویلی سے نکال دیتا۔ آپ جس طرح حق سے وہاج کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوئی تھی، آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ جیسے نمل کو سنبھالا، مانا غلطی دونوں کی ہے، مگر میں نمل پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اسی لیے اس بے غیر۔ نور نے چہرہ اٹھا کر مومن شاہ کو گھورا۔ مطلب اسی لیے غصہ وہاج پر اتر گیا۔ جب نکاح ہو گیا تھا، رخصتی بھی ہو جاتی، تھوڑا صبر تو کر لیتا، ایسی کون سی آگ لگی ہوئی تھی۔ بیٹا کس کا ہے؟ نور نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ مومن شاہ نے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ ہم دونوں کا۔ شاہ آپ ایسا کریں ایک ہی بار مجھے کھا جائیں۔ نور نے مومن شاہ کے کندھے پر چپت لگائی۔ مومن نے اس کی قمیض کندھے سے تھوڑی نیچے کھسکائی۔ کھانے ہی لگا ہوں، 3 دن صبر کر لیں۔ نور نے مومن شاہ کو پیچھے کرنا چاہا۔ اچھا کچھ نہیں کرتا، سونے دیں۔ شاہ جی، سیدھے ہو کر سوئیں۔ نور نے سیدھا کرنا چاہا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ نور نے ایسے ہی مومن شاہ کے بال سہلانے شروع کیے۔ مومن شاہ آج کافی دیر اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھے رہے تھے۔ وہ وہاج کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ جذباتی ہے، پتہ نہیں نمل کے ساتھ کیا کرے گا۔ نور، یاد رکھنا، اگر آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو کوئی تکلیف دی تو اس کی شامت پکی ہے۔ مومن شاہ کا چہرہ ابھی بھی نور کی گردن میں تھا۔ سو جائیں چپ چاپ، بس تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کی بیٹی کو۔
نور نے کہتے اپنی ہنسی روکی۔ استغفار، نور بیگم آپ بھی؟ مومن نے چہرہ اوپر کرتے نور کو دیکھا۔ نور نے آنکھیں مٹکائی۔ مومن شاہ نے مسکراتے نور کے گال پر لب رکھے اور اس کی گردن میں چہرہ دیے آنکھیں بند کر لیں۔ 5 منٹ بعد نور کو مومن شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے اور گردن پر محسوس ہوئیں۔ نور نے بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر دیں۔ زمان ہاتھ میں ایک فائل لیے پھر سے آفاق چودھری کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ نظر سامنے کھڑکی پر تھی۔ حور میری جان، آج پورے ثبوت کے ساتھ آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں DNA رپورٹ تھی۔ 3 منٹ میں زمان حورب کے کمرے میں تھا۔ ملازمہ سے پہلے ہی کھڑکی کھلوا چکا تھا۔ حورب کے سامنے بیٹھے اس کے چہرے کو نہار رہا تھا۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکالا اور آرام سے حورب کے ناک پر رکھ دیا۔ 1 منٹ بعد ہی حورب کی سانسیں تھوڑی مدھم ہوئی۔ چلو اب 10 منٹ مجھے سکون تو لینے دو گی۔ زمان شاہ بیڈ پر اس کے پاس لیٹے، اسے اپنے خضار میں لیا، ماتھے پر لب رکھے تو نظر ساتھ ہی نیچے گلے کی گہرائیوں پر پڑی۔ آج تو فائنل ہو گیا تھا، یہی حورب ہے تو شرم کیسی؟ زمان شاہ اس کی گردن پر جھک گیا، جگہ جگہ اپنے لب رکھے، اسے خود میں بینچ لیا۔ میرا سکون، میرا چھوٹا سا بچہ۔ زمان نے اسے اپنے سینے پر شفٹ کیا۔ وہ سچ میں گڑیا تھی۔ صبح آؤں گا فیس ٹو فیس ملاقات کرنے اپنی جان کے ساتھ، زمان نے کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔